السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر حدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بھائیو، آج کا جو عنوان ہے یہ جنازے کی نماز جو ہے کس طرح پڑھیں گے، اس کے کیا کیا طریقے ہیں، وہ ہم لوگ انشاءاللہ حدیث اور کی روشنی میں دیکھیں گے، سنیں گے اس کو قاعدے سے اور دھیان سے سنیں گے بھائیو، تو ہمیں اس کی رغبت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محمد ہارون کو، بہت ہمارے پیچھے محنت کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ تو بھائیو، آج کا جو عنوان سمجھ گئے نا، یعنی ہم لوگ جنازہ کس طرح پڑھائیں گے یا پڑھیں گے، اس کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ یعنی ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ہم یعنی اگر ایک دو دن میں آدمی سیکھنا چاہے، صرف آدھا گھنٹہ دے دے تو ایک دو دن میں سیکھ جائے گا پوری طریقے، لیکن ہم دنیا کے پیچھے لگے ہیں تو اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور عنوان سے پہلے جو ہے کچھ قیمتی باتیں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں جو دائرہ اسلام میں ہے الحمدللہ، یعنی کوئی باہری بات نہیں ہے۔ اگر کرنی ہے قدر تو جیتے جی کر، اگر کرنی ہے قدر تو جیتے جی کر، چہرے سے کفن ہٹنے کے بعد دشمن بھی آہ بھر دیتا ہے۔ یعنی چہرے سے کفن ہٹنے کے بعد جو دشمن ہوتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے کہ ارے بیچارہ چلے گیا، ہے نا؟ تو جیتے جی قدر کرو، والدین کی، پڑوسی کی، پریوار کی، ٹھیک ہے؟ ہمیں اتنا تو ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنے ابو کی، امی کی یا بھائی کی یا کسی مسلمان بھائی کی جنازہ کم سے کم پڑھا سکیں۔ یعنی پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ اگر سیکھ جائیں گے جنازے کی نماز پڑھانا تو بیٹا نماز پڑھائے باپ کی جنازے کی تو وہ کتنا خلوص سے پڑھائے گا، اتنا دوسرا کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے۔ یعنی یہ بنی آدم کی فطرت میں ہے کہ اپنائیت سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم یا ہمارے ابو میرا اگر جنازہ پڑھائیں گے تو بہت خلوص سے پڑھائیں گے، ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو بہت مختصر ہے جنازہ پڑھانے کا طریقہ، وہ ہمیں کم سے کم معلوم ہونا چاہیے۔ زندگی رہتے ہوئے تو آدمی ایک وقت کھانا نہیں پوچھتا ہے، مرنے کے بعد پورا ڈیگ چڑھا دیتا ہے۔ کس لیے؟ ریاکاری کے لیے۔ پراپرٹی تو مل گئی، باپ چلے گیا نا، جیتے جی قدر نہیں کیا، ایک وقت کھانا بھی نہیں پوچھا، لیکن مرنے کے بعد پوری ڈیگ چڑھا دیا، چلو کھاؤ۔ 1 کروڑ ملا، 10 لاکھ ایسے صحیح، لوگ واہ واہ تو کہیں گے، ٹھیک ہے؟ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 1 دن 2 دن ہے، لیکن معاف کرنے کا مزہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ہم لوگ معاف کرنا سیکھیں، ہم لوگ معاف کرنا سیکھیں، سمجھ گئے؟ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 1-2 دن، لیکن معاف کرنے کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ۔ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر پرندے کو بھی رزق دیتا ہے لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا ہے، اس لیے زندگی جد و جہد کا نام ہے، یعنی ہمیشہ ہمیں محنت، الرٹ رہنا ہے۔ آئیے عنوان کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ اب۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے ایک حدیث سنیں گے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کیا حق ہے، تو مرنے کے متعلق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم 5 رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتسمية العطش
متفقن علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کتنے 5 حق ہیں، اور بھی حدیث ہے 6 حق بھی بتاتی ہیں اور بھی ہیں، بہرحال اس حدیث میں 5 ہیں۔ تو ایک پوائنٹ ہمیں لینا ہے کہ وہ اتباع الجنائز، یعنی جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جانا چاہیے، ایک حق ہے ایک مسلمان کا، جب ہم سنیں تو جائیں۔ آئیے دوسری حدیث ہم دیکھیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد الجنازۃ حتى يصلي علیہا فلہ قرات ومن شہدها حتى تدفن فلہ قراتان قال وما القراتان قال مثل الجبلین العظیمین، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ کہ جو آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے تو جنازہ پڑھ کے اگر گھر چلا ہے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن کرنے تک رہے تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ 2 قیرات۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قیرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ، مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑوں برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں اس کی رغبت ہونی چاہیے، جب بھی کوئی مر جائے تو ہم جنازے میں جائیں، اگر بہت جلدی ہے تو جنازہ پڑھ کے واپس بھی چلے آئیں، دیکھیے فائدہ کتنا ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد علیہ بجنازۃ فقال مستریح ومستراح منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آرام پانے والا ہے یا آرام ملنے والا ہے؟ کیا الفاظ ادا کیا آپ نے؟ یا آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام ملنے والا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا آپ نے کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مومن ہے تو دنیا میں جو پریشان ہو کے گیا ہے اس کو مرنے کے بعد آرام ملنا ہے، یعنی مومن کو، ٹھیک ہے؟ اور اگر جہنمی گیا ہے، بدبخت گیا ہے اور ظالم مرا ہے تو لوگوں کو، یعنی انسانوں کو اور حیوانوں کو اور پیڑ پودوں کو آرام ملنے والا ہے اس سے۔ کتنی بہترین بات ہے، یا آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام ملنے والا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ تو جب تک سمجھایا نہ جائے تب تک یہ حدیث نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی لیے ایسے جیو کہ لوگ مرنے کی دعا نہ کریں، ایسے جیو دنیا میں کہ لوگ مرنے کی دعا نہ کریں، جب بھی دیکھیں تو کہیں کہ اے اللہ اس کا بھلا کر۔ آپ نے کبھی آزمایا ہے کہ کوئی آدمی جب سامنے آتا ہے ظالم آدمی تو دل تنگ ہوتا ہے کہ کب یہ، مطلب جو مسلمان نہیں ہے ایسے کہتے ہیں کب یہ دنیا سے ختم ہوگا، کب ہمارا محلہ پاک ہوگا، اس طرح کے ماحول ہے نا کہنے کا۔ تو اس طرح جیو کہ آدمی جب دیکھے آپ کو تو اس کا دل خوش ہو جائے، اس طرح نہ جیو کہ سامنے والے کا دل تنگ ہو جائے۔ تو الفاظ کیا ہے؟ اس طرح جیو کہ لوگ مرنے کی دعا نہ کریں کہ کب مرے گا یہ۔ بھائی آپ کے طاقت کی وجہ سے، آپ کے رتبے کی وجہ سے وہ نہیں کہہ پا رہا ہے، لیکن اس کا دل تو تنگ ہے نا آپ کے شرارتوں سے۔ تو ہمارا اخلاق اور ویوہار ایسا ہونا چاہیے کہ جب لوگ دیکھیں نا تو خوشی محسوس کریں اور دعائیں دیں، اور دعا وہی قبول ہوتی ہے جو یعنی دل انسان کو مجبور کر دیتا ہے، جو دل سے آہ بھر کے نکلتی ہے۔ وہ آدمی ہو یا نہ ہو، جس نے بھلا کام کیا ہماری زندگی میں، اس کے پیچھے بھی اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر آپ کا کوئی بگڑا ہوا کام بنا دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کے لیے دعا نکلتی، جب بھی یاد آئے گی، اگر آپ میں انسانیت ہے تو۔ نہیں بھی ہے، کافر بھی پیٹھ کے پیچھے وہ کہتا ہے یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ستائے گئے مکے میں، لیکن پھر بھی امین اور صادق کہے گئے، کافر بھی کہتا تھا۔ تو ایسا رہنا چاہیے دنیا میں۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے متعلق ہے۔ اب یہاں سے جنازہ ہم لوگ کیسے پڑھیں گے وہ طریقہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ ایک صحابی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ ذرا پکار کر یعنی تیز آواز میں پڑھی، پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی طریقہ نبوی ہے۔ یہ بخاری میں 1335 نمبر میں ہے۔
یعنی سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی آپ نے۔ آئیے دوسری حدیث اور سن لیں گے انشاءاللہ۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے ایک میت کا جنازہ پڑھا، انہوں نے سورہ فاتحہ اور ایک دوسری سورت بلند آواز سے پڑھی، پھر بعد میں صحابی ان کے پیچھے ہو لیے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا سنت اور حق یہی ہے۔ یعنی بلند آواز سے پڑھنا یہ بھی طریقہ ہے، لیکن زیادہ تر خاموشی سے ہی پڑھا جاتا ہے نماز جنازہ۔ لیکن بلند آواز سے پڑھنے میں کیا فائدہ ہے کہ 95% لوگوں کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے، کس تکبیر میں کیا پڑھنا، کس تکبیر میں کیا پڑھنا۔ یعنی زندگی جب دنیا کے پیچھے لگا دیے، ہماری زندگی جو ہے پوری دنیا کے پیچھے جب لگ گئی ہے تو کیا پتہ رہے گا ہمیں؟ بھائی باپ مر گیا، بیٹے کو باپ کے لیے کیا دعا کرنا وہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ اور باقی نماز یعنی درود ابراہیم یعنی جتنی بھی اس کی حرکات ہے بلند آواز سے، تاکہ پیچھے والوں کو معلوم پڑے۔ ہمیشہ نہیں ایسا کرنا، کبھی کبھار آپ بلند آواز سے پڑھیں، کبھی خاموشی سے پڑھیں۔ دیکھیے یہ بلند آواز سے پڑھنے کی دلیل ہے۔ میں دوسری مرتبہ بلند آواز سے نماز پڑھا دیا تو کچھ لوگوں نے باتیں کی، تو میں نے کہا حدیث ہے، جس کو چاہیے میرے سے حدیث لے لے، دیکھ لے۔ کچھ فرقہ ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں، سورہ فاتحہ 5 وقت میں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جنازہ بھی میں نہیں پڑھتے ہیں۔ تو حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو نماز جنازہ بھی نماز کا مقام ہے نا، اس کو بھی صلاۃ کا نام دیا گیا ہے نا، صلاۃ الجنازہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی نماز نہیں ہے بغیر سورہ فاتحہ کی۔ تو ہمارے بر صغیر میں قریب 70% لوگ بنا سورہ فاتحہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے سورہ فاتحہ کی ایک بھی یعنی جتنی حدیثیں میں پیش کروں گا سب میں سورہ فاتحہ۔ بر صغیر ما یقرؤون سورہ فاتحہ ما یقرؤون جنازہ، ہند پاکستان بنگلہ دیش 70% تقریباً ما یقرأ بدون سورہ فاتحہ، لا موجود هذا حدیث مضبوط۔ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ اور نماز جب شروع کریں گے تو اس میں ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے میں اختلاف ہے، لیکن بہترین جتنی میری تحقیق تھی ہاں تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہونے ہیں، اور اگر عورت ہے آگے حدیث آئے گی تو اس کے درمیان میں کھڑے ہونے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لینا ہے، ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد بلند پڑھنا ہے تو پورا نماز بلند پڑھیے، اور اگر آہستہ پڑھنا ہے تو آہستہ پڑھیے، لیکن بلند پڑھنے سے پیچھے والوں کو فائدہ مل جاتا ہے کہ کیا پڑھا جاتا ہے، کم سے کم یاد ہو جاتی ہے یا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت اور ملا لیں، تو یہ پہلی تکبیر کے بعد اتنا پڑھنا ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد علی آل محمد کما صلی، یعنی پورا اس کو پڑھنا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد یعنی ہاتھ اٹھا کے پھر باندھ لیں، اس میں بھی اختلاف ہے، بہرحال ہاتھ اٹھا کے باندھ لیں۔ اور اس کے بعد میں دعائے میت کے لیے یعنی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یعنی یہ پورا دعا پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ جو میری تحقیق ہے ایک طرف بھی سلام صحیح ہے اور دونوں طرف پھیرنے کا بھی ہے، لیکن ایک طرف زیادہ تر یہی، تو ایک طرف بھی سلام پھیر کے اور نماز مکمل کر لیں۔ تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور ایک سورت، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہے، ٹھیک ہے۔
آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا تو میں نے آپ کی ابتدا میں سے یہ دعا یاد کر لیا کہ میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ کاش یہ میری میت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 2232 میں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دعا یاد کر لی ہے۔ تو دعا کب یاد کریں گے؟ جب بلند آواز سے پڑھیں گے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھایا۔ اور اس حدیث کی دعائیں اتنے بہترین ہیں کہ جب میں پڑھا یہ دعا، اس کا ترجمہ، دعا تو مجھے پورا یاد نہیں ہے، اتنی بہترین دعا ہے کہ دنیا کے گھر سے اچھا بننے کے بعد دوسرا گھر اس سے اچھا ملے، اس بیوی سے اچھا دوسری بیوی ملے، اس طرح کے الفاظ ہیں اس میں کہ صحابی کو اتنا پسند آیا یہ دعا، تو کہتے ہیں کہ یہ دعا میں نے یاد کر لی۔ اور میں نے کیا تمنا کی؟ صحابی کہتے ہیں میں نے کیا تمنا کی کہ کاش یہ میری میت ہوتی۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلند آواز سے آپ جنازے کی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اعتراض کرتے رہتے ہیں، اعتراض کرنے کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ آہستہ پڑھیں، پھر 3 تکبیریں کہیں اور آخر تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ نسائی کی حدیث ہے 1991 میں ہے۔ یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ جو زیادہ راجح قول ہے، یعنی زیادہ تر استعمال ہونے والا ہے، وہ نماز آہستہ پڑھیں، لیکن کبھی کبھار پڑھنے کی بھی دلیل ہے بلند آواز سے، تو بلند آواز سے پڑھنے پہ پیچھے والوں کو فائدہ ملتا ہے۔ ان دونوں طریقہ استعمال کرے۔ اگر کوئی زیادہ تر اگر جنازہ پڑھا رہا تو اس طریقہ استعمال کرے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، کبھی ایسا کبھی ویسا۔ آئیے دوسری حدیث سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحم نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو 4 تکبیریں کہی۔ تو یہ دیکھیے 4 تکبیر والی حدیث آ گئی۔ کتنی تکبیر؟ 4 تکبیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کی ہے 1334 اور مسلم کی ہے 2204 میں 4 تکبیر۔ آئیے دوسری حدیث سنیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اب 5 تکبیر اگر کسی کو کہہ دو تو جھگڑا کرنے لگے گا۔ دیکھیے یہ مسلم کی 2216 میں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار 5 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے دوسری حدیث سنیں گے اور ہم انشاءاللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، یعنی ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب بھی کوئی جنازہ آپ سے جائے، آپ بیٹھے ہوں، چاہے وہ مسلمان کا ہو یا یہودی کا ہو، آپ کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس سے چلا جائے، یا تو رکھ دیا جائے یا تو نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، ٹھیک ہے، تب تک کے لیے کھڑے رہو۔ یہ مسلم کی حدیث تھی 2223 میں۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ سے عرض کی گئی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا کیا یہ بھی ایک جان نہیں ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو جا رہا ہے یہودی کا جنازہ، کیا یہ بھی ایک جان نہیں ہے؟ یعنی احترام ہے، انسانیت کا احترام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ بعد میں صحابی کہنے لگے کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بھی ایک جان ہے نا، احترام ہے۔ یہ مسلم میں ہے 2225 میں۔ ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت یہ دعا پڑھتے، اللہم، یعنی جو چوتھی تکبیر کے بعد جو دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا، یہ پورا دعا جو ہے یہ ابو داؤد میں 3201 میں ہے۔ یعنی اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ دعا زیادہ تر پڑھنے کا معمول ہے۔ ایک حدیث اور سنیں گے آگے انشاءاللہ ہم لوگ، ابھی 2-3 باقی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے
تو وہاں کچھ دیر رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا مانگو اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کر دیتے، فارغ ہو جاتے، تو وہاں کچھ دیر کھڑے ہو کے دعا مانگتے تھے۔ یعنی دعا مانگنے کی یہ حدیث ہے، ابو داؤد 3221 میں اور مشکات میں 133 میں ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث جو ہے یعنی عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی ہمارے بر صغیر میں 90% لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بس عورت نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو مکہ مدینہ میں جتنے بھی حاجری رہتے ہیں مطلب اکثر سب پڑھتے ہیں عورتیں۔ تو یہ حدیث میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں سے گزار کر لے جائیں تاکہ وہ ان کی نماز جنازہ ادا کر سکیں۔ تو صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں ان ازواج کو یہ پتہ چلا کہ لوگوں نے اس کو معیوب سمجھا اور کہا ہے جنازوں کو مسجد میں نہیں لایا جاتا۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بدری صحابی سہیل بن بیضہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑھا گیا تھا۔ یعنی ایک صحابی کا جب سعد بن ابی وقاص کا جب انتقال ہو گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ وہ جنازہ لے کے آؤ مسجد میں تاکہ ہم لوگ بھی جنازے کی نماز پڑھ لیں۔ تو صحابی نے ایسے ہی کیا، لائے اور نماز پڑھا کے جنازہ اور لے کے چلے گئے۔ بعد میں لوگ بات کرنے لگے کہ جنازہ جو ہے مسجد میں نہیں لایا جاتا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ کہنے لگے کہ لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ یعنی بدری، یعنی جو جنگ بدر میں شامل تھے، بدری صحابی یعنی اس کا نام بھی ہے، تو ان کا نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لا کے پڑھائے تھے۔ تو یہ دلیل ہے، تو مسجد میں لائے اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی نماز اس میں پڑھی۔ یہ مسلم میں ہے 2253 میں۔ ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے بیچ میں یعنی اس کی کمر کے درمیان کھڑے ہوئے۔ یعنی مرد اور عورت کے کھڑا ہونے کا الگ الگ جگہ ہے۔ یہ ترمذی میں ہے 1035 میں۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جنازہ اگر مرد کا ہو تو امام میت کے سر کے پاس کھڑا ہو، یعنی سینے کے ایسا درمیان میں۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 3194 میں۔ ایک آخری حدیث ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد میں پروگرام ختم کر دیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وصیت کی تھی، مجھے دفنانے کے بعد میرے قبر کے پاس اتنی دیر دعا کرتے ہوئے ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اور تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 گھنٹہ تقریباً۔ یعنی یہ صحابی جو ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وصیت کیے تھے کہ جب مجھے دفنا دینا تو اتنی دیر کھڑے رہنا دعا کے لیے، تاکہ میں جو میری نئی منزل ہے، پہلی منزل ہے آخرت کی، اس میں مانوس ہو جاؤں اور تم لوگوں کی دعا کی وجہ سے مطلب 7 منزل ہو جاؤں، یعنی آسان ہو جائے تاکہ وہاں میں عادی ہو جاؤں، کچھ سوال جواب میں آسانی ہو۔ اور جو میں حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں یعنی پورا کمپلیٹ نہیں رہتا ہے، مین چیزیں لے آتا ہوں، جس کو اگر پوری اور تفصیل سے دیکھنا ہو، اس میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ آخری حدیث میں، یہ مسلم میں ہے 321 میں ہے، تو جس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہو وہ حدیث نمبر لے، کھولے کتاب کو، موبائل میں کھولے، انٹرنیٹ پہ کھولے اور پورا لفظ بلفظ واقعہ دیکھ لے، کیونکہ ایڈریس تو میں بتا دیتا ہوں۔ کسی کو اگر شک ہے کہ حدیث ضعیف ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، تو وہ اپنا کھول کے دیکھ لے کہ کس درجے کی حدیث ہے،
کس درجے کی یعنی کہاں تک اس کی پہنچ ہے. تو ہم لوگ اس کا دھیان رکھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ پورا الفاظ میں نہیں لے کے آتا ہوں, اس میں سے جو ٹکڑا یعنی ہمارے پروگرام کے لیے مقصود ہوتا ہے وہی لے کے آتا ہوں. تو یہ دیکھیے کہ یعنی وصیت کر کے یعنی 2 گھنٹے تک دعا کے, یعنی 2-2.5 گھنٹے یعنی اونٹ کا گوشت یعنی ذبح کرنے کے بعد تقسیم کرنے کا. تو بھائیوں یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے اس میں اگر کچھ حدیث میں آپ ڈاؤن یا کچھ کہنے یا الفاظ میں غلطی ہے, اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری اس عمر کی پڑھائی ہے تو الفاظ کی ادائیگی جس کو گرامر کہتے ہیں اور جس کو عربی میں تجوید کہتے ہیں وہ میری کمزور ہے. لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ پوائنٹ تک پہنچا دیتا ہوں, مین مقصد تک ایڈریس دے دیتا ہوں. باقی کلیئرٹی آپ کو جو لینا ہے زیادہ تو آپ کتاب کھول کے لے لیجئے. ہاں ٹھیک ہے, طریقہ تو بتا دیا نا میں نے کہ. تو اس میں جو حدیث ضعیف ہو یا کوئی اگر لفظ میں آگے پیچھے ہو تو اس سے کسی کو اونچی حدیث ملے وہ اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.